مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. وطن کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی موسموں کی بنیاد پر، کبھی رشتے کی بنیاد پر، کبھی خاندان کی بنیاد پر. دنیا میں ہزار گروہ بنے ہوئے ہیں. فرمایا یاد رکھو کوئی بھی امتیاز معتبر نہیں ہے، معتبر ہے تو میری ذات ہے. محمد فرق بین الناس. لوگوں کے درمیان اگر گروہ بندی کرنی ہے، اگر لوگوں کے درمیان تقسیم کرنی ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے، تو میرا وجود دیکھ کے کرو گے کہ جو میرا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو میرا نہیں ہے وہ اپنے پروردگار کا بھی نہیں، وہ تمہارا بھی نہیں ہے. یہ تھا معیار جو دیا. یہی معیار اسلام کا بنیاد ہے. یہ نہیں کہ یہ عرب والوں کے لیے تھا، آج بھی وہی معیار، قیامت تک یہی معیار رہے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی اللہ کا ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. دوسری بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب یہ پیغام دیا کہ میں ہی تفریق ہوں کائنات کے درمیان، تو جس نے یہ تسلیم کر لیا وہ ابتدا کرنے والے بن گئے، وہ پہلے آنے والے. والسابقون الاولون. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سب سے اول آ گئے، سبقت لے گئے، یہی ہے مقتدا، یہی ہے متقی، یہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ پہچان لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کیا ہے. تو معلوم ہوا ہمیں آج دیکھنا ہے اگر اسلام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے، اور اس ذات کے بعد اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھنا ہے جو ان کے ساتھ آ گئے تھے، جو سابقون الاولون تھے، جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. رضا جن کو مل گئی، جن کو کہا میرے ہیں، فرمایا اللہ اللہ فی صحابی. خبردار میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا اللہ سے. وَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّنِي. جو بھی ان سے پیار کرے گا وہ یقین رکھے کہ وہ مجھ سے پیار کرے گا. بڑا واضح کر دیا، کوئی شک نہیں رہنے. من احبہم احبنی ومن ابغضہم ابغضنی. اور جو ان سے دشمنی کرے گا اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے دشمنی کرے گا. یہ جو معیار قائم کیا، بتا دیا کہ ان کی محبت میری محبت ہے، ان کی دشمنی میری دشمنی ہے. اس لیے فرما دیا کہ یہ سارے ستارے ہیں ہدایت کے، نجوم ہیں، کواکب ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں. ان کا وجود رہنما ہے پوری انسانیت کے لیے. تو اب انسان کو سوچنا ہے کہ اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور اسلام میں آنا ہے تو آنے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہی کام کرنے جو صحابہ نے کیے تھے، جن کے کام پہ راضی ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہم جو عمل کرتے ہیں کیا خبر وہ راضی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہمارے اعمال تو معرض خطر میں ہیں، ابھی امتحان کی کسوٹی پہ پرکھے جائیں گے. ان کے تو پرکھے گئے، ان کو تو پرکھنے والا سامنے کہہ گیا کہ یہ میرے ہیں، سامنے کہہ دیا کہ یہ میرے ہیں. اور بات مسجد میں نے آپ کو بتائی تھی، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہا ابو بکر فی الجنہ. لوگوں گواہ رہنا ابو بکر جنت میں جائے گا، عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائے گا، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. 10 نام دیے.
طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، گنتے چلے گئے. 10 نام لے کے کہا کہ ان کی میں آج جنت ہونے کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ یہ جنتی ہیں. میرے دوستو، کیا خطرہ ہے ان لوگوں کو میدان حشر کا. وہ دیکھیے میدان حشر میں خطرہ تو ان کو ہے جن کو خبر ہے کہ جنت ملے گی یا دوزخ مل جائے گی. جو اس خطرے میں ہے ابھی امتحان سے گزرنا ہے، ان کا تو امتحان ہی ختم ہو گیا. ان کا امتحان ہی ختم ہو گیا. کھل کے کہہ دیا، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا. فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. رب کے بعد اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. صاف اعلان کر دیا. حضرت عمر کو دیکھا، فرمایا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر. اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے. اتنا. اور فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان. ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، میرا جنت میں دوست جو ہے وہ عثمان ہے. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی تو میرے ساتھ اتنا پیارا ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو پیارا ہے. یعنی نام لے لے کے ایک ایک کہہ کے ذکر کر دیا کہ یہ ہیں آنے والوں، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، اور اگر نہ مانو گے تو یقین کرو میری بات بھی نہیں مانو گے. فمن ابغضهم ابغضنی. جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا. تو معیار بن گیا. صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت کا زینہ ہے. یہ سیڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. کسی صحابی کے بارے میں کبھی کوئی خیال نہیں آنا چاہیے. اور میرے دوستو، ذکر تو ان کا ہو رہا ہے جو بہت بڑے تھے، جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے رہے. ہاتھ اٹھائے، کھڑے ہو کر رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے. اللہم اعز الاسلام باسلام عمر. اے اللہ میرے دین کو عزت دے دے کہ عمر فاروق کو مسلمان کر دے. علماء کہتے ہیں ساری امت مرید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پر ایمان لائے ہیں سارے مرید ہیں، اور حضرت فاروق اعظم تو مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مانگ کے لیے، اور مانگنے میں بھی عجیب انداز تھا. مانگتے ہوئے کہا عمر بن خطاب مسلمان کر دے یا عمر بن ہشام مسلمان کر دے. 2 جملے کہے. رب نے کہا جس کا نام پہلے لیا، اگر دونوں کو کہتے تو دونوں ہی کر دیتے. آپ نے او کہا یا یہ ایک مانگا تو فرمایا جو پہلے مانگ لیا وہی دیتے. وہ دشمن اسلام بنا، یہ رفیق اسلام بنا. یہ کرنا. فاروق اعظم جب مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، سر جھکا کے بیٹھتے تھے. تابع دار لوگ تھے، محبت کرنے والے لوگ تھے. تو کہا اے فاروق، میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں کہ فتنے کے دروازے میری امت پر نہیں کھلے گے جب تک تو زندہ ہے. تیری زندگی کے ساتھ اسلام کا امن ہے. دیکھ لیجیے، کہے تو مسجد نبوی میں رہے تھے، تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہی ہوا. صحابہ پوچھتے تھے کہ فاروق اعظم کی شان کیا ہے؟ فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر. لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں کہ وہ حملہ نہ کرے، نیکیاں ضائع نہ کرتے. شیطان انسان کے جسم میں یوں داخل ہو جاتا ہے جیسے گردش خون کرتا ہے، خون کی طرح انتڑیوں میں پھیل جاتا ہے، ہر طرح سے گمراہ کرتا ہے. لیکن گواہ رہنا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. ذل عمر، سائے سے بھی ڈرتا ہے. میرے دوستو، کیا شان تھی، کیا محبت تھی.
کتنا عظمت لی. 40ویں آدمی تھے جو مسلمان ہوئے, 39 پہلے مسلمان ہو چکے تھے. وہ کبھی فخر یہ نہیں کہتے میں پہلا مسلمان ہوں. تقریباً 3-4 سال تبلیغ کے گزر گئے تھے. بہت بڑے پہلوان تھے, کشتی لڑتے تھے, مکے کے اکھاڑوں میں اترتے تھے, طاقت بڑی تھی, ہمت بھی بڑی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی بڑی تھی, مخالفت بھی کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی یا اللہ یہ مجھے دے دے, اور یہی نہیں کہا کہ اسلام میں آ جائے, فرمایا میرے اسلام کو عزت دے دے, میرے اسلام کو عزت دے دے, یعنی یہ آئے گا تو میرا اسلام عزت پائے گا. تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں, واقعہ بڑا مشہور ہے, میں نے کئی دفعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی دار ندوہ میں. کبھی مکہ مکرمہ میں جائیے گا, اللہ توفیق دے تو پوچھئے دار ندوہ کہاں ہے. حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں مکے والے اکٹھے ہو کے مشورے کیا کرتے تھے, یعنی یہ ان کے مشوروں کی جگہ تھی. وہاں اکٹھے ہوئے, کوئی کہنے لگا کہ یہ جو نبی آ گئے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا شہر خراب ہو گیا ہے. کسی نے کہا فساد بڑھ گیا ہے, کسی نے کوئی کہا کہ قتل کر دو, کسی نے کہا شہر سے نکال دو. مشورے پہ مشورے ہو رہے ہیں, حضرت عمر دخل نہیں دیتے. پہلی مرتبہ اٹھے, کہنے لگے اتنے سالوں سے پریشان ہو تو فیصلے کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا کیا؟ کہا قتل کرنا بھی کوئی مشکل کام ہے, سارے مل کے قتل کرنے پہ آ جاؤ تو ایک انسان کا مارنا کون سا مشکل کام؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمت نہیں پڑتی. کہنے لگے میں جاتا ہوں, جس سے تم ڈر رہے ہو میں اس کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں. تلوار وہیں کٹھی نکال لی, تلوار لے کے نہیں چلے, اس مجمع ہی تلوار نکال کے نیام پھینک لی, تلوار ننگی پکڑ لی, چل پڑے. غصے سے چلے کہ میں وعدہ کر کے آیا. جا رہے تھے, راستے میں ایک صحابی مل گئے جو مسلمان تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے, نعیم نام ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑے غصے سے جا رہے ہیں اور تلوار پکڑی ہوئی ہے اور رخ سیدھا ادھر ہے, تو میں بھانپ گیا کہ کوئی کام خراب ہونے والا ہے. کہتے مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں. میں کہوں میں مسلمان ہوں, لڑ پڑوں, راستہ روکوں, تلوار چھینوں, اتنی ہمت نہیں تھی. یہ تو بڑا جوان طاقت والے تھے. کہتے میں پریشان تھا, میرے دل میں ایک دم آیا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے مکے میں فساد ہو گیا. کہتے میں اور ڈر گیا. کہتے میں نے سوچا کہ ان کو بہکاؤں, راستہ روکوں, یہ ہے محبت. کہنے لگے تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے, کبھی اس کو بھی روکا؟ یہ جملہ کہتے میں کہنا نہیں چاہتا تھا, صرف اس خوف سے کہ ادھر نہ جائیں میں نے کہہ دیا, ورنہ بہن کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. میں نے کہہ دیا کہ بہن مسلمان ہے, بہنوئی مسلمان ہے. بہنوئی چچا کا بیٹا تھا, ایک ہی گھر کے ہیں دونوں. کہا وہ مسلمان ہو گئے؟ کہیں گے نہیں. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمان. غصے میں آ گئے, سیدھے بہن کے گھر چلے گئے, راستہ بدل لیا. اور یہی ان کا مقصد تھا کہ یہ ادھر چلے جائیں, میں جا کے بتا دوں کہ وہ آ رہے ہیں, بچاؤ کر لو. ایک مومن صادق کا خوف تھا. کہتے وہ چلے گئے, قدرت نے تو فیصلہ ہی کر رکھا تھا کہ دعائے رسول رد نہیں ہوتی. دعا مانگی جا چکی تھی. یہ گھر سے قتل کے لیے نہیں چلے تھے, خود غلام ہونے کے لیے چلے تھے. نکلے, دروازے پہ دستک دے دی,
سیدھے وہاں گئے اور بہن اور بہنوئی دونوں بیٹھ کے حضرت خباب جو پہلے صحابی تھے جو قرآن پاک پڑھنا جانتے تھے ان سے بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حضرت خباب تلاوت کروا رہے ہیں. دستک دے دی، دروازہ بند ہے کیونکہ خوف ہے ابھی مسلمانوں کو. 39 تو مسلمان ہیں سارے کے ساتھ پورے مکے میں. دستک دی، بہن کہتی ہے میں نے دروازے کی درز سے دیکھا کون ہے، تو فاروق اعظم نظر آئے، عمر نظر آئے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. کہتی میں ڈر گئی کہ حالات خراب ہیں. میں نے خباب کو چھپا دیا، اندر کمرے میں بھیج دیا کہ چھپ جاؤ کہیں، اور دروازہ کھول دیا. اندر آئے، کہنے لگے کیا کر رہے تھے؟ غصے سے پوچھا، کہاں بیٹھے تھے؟ کہنے لگے نہیں کچھ کر رہے تھے. مجھے خبر ہے. بہن کہنے لگی اگر خبر ہو ہی گئی ہے تو پھر پوچھتے کیوں؟ پھر پوچھتے کیوں جب خبر ہو ہی چکی ہے تمہیں؟ کہا اس نبی کو مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں. یہ ہے جرأت، یہ ہے دلیری کہ بہن کہنے لگی مانتے، ایمان لے آئے. کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن پڑھ رہے تھے. میرے دوستو یہ جرأت ایمان دیتا ہے، ورنہ خوف زدہ حضرت فاروق اعظم جیسا بہادر کھڑا ہو اور سامنے ایک عورت کھڑی ہو اور وہ بھی بہن ہو وہ تو کام نہیں لگے گی. لیکن جرأت دیکھیے بہن کی. کہا قرآن پڑھ رہے تھے. کہنے لگے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. یہ قدرت کہہ رہی تھی حملہ نہیں کرنے دینا. مارا، بہن سے چھینا، بہنوئی کو مارا بھی. بہن کہنے لگی بھائی مار سکتا ہے، تو طاقت والا ہے، تو چاہے جو چاہے کر لے، ہم ایمان لے آئے ہیں واپس نہیں آئیں گے. یہ تھی ایمان کی قوت. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے. مگر ہم بلند مرتبت ہو چکے ہیں، قرب خدا مل چکا ہے، واپس نہیں آئیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ یہ بہن تو کبھی آنکھ اٹھا کے میرے سامنے بات نہیں کرتی تھی، یہ تو میں سامنے آتا تھا ڈر جایا کرتی تھی. آج جرأت کس نے دی؟ کون سا عقیدہ ہے جو اتنا جری بنا گیا ہے کہ ایک عورت میرے سامنے کھڑے ہو گئی؟ عرب کا جوان. کہا میں نے کہا اچھا دکھا تو دو کیا پڑھ رہی تھی. بہن کہنے لگی بھائی دکھا نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا قرآن پاک کتاب ہے اور تم ناپاک ہو. کہتے میرے دل پہ اتنی چوٹ لگی اس جملے سے کہ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، میں قرآن تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. کہنے لگی میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا وضو کرو، غسل کرو. اٹھے، نہائے، غسل کیا اور کہا دکھا دو، اب دکھا تو دو. بہن کے پاس ایک ورق تھا قرآن مجید کا، قرآن اتر رہا تھا ابھی. پڑھنے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری. کلام پاک کے پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جائے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کہنے لگے وہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ ایک تقدیر بدل گئی، ایک فیصلہ بدل گیا. حضرت ارقم کا مکان جو صفا پہاڑی کے کونے پر تھا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. چند صحابی تھے جنہیں پڑھا رہے تھے، کوئی دین سکھا رہے تھے. سیدھے وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. دیکھیے دروازے بند کر کے بیٹھتے تھے،
اتنی دشمنیاں زیادہ تھیں، خوف اتنا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے دیکھا کون ہے، دیکھا تو فاروق اعظم ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تلوار اسی طرح پکڑی ہوئی ہے جو ہم گھر سے نکلے تھے۔ آ کر کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، فاروق عمر بار ہے اور تلوار ننگی ہاتھ میں ہے۔ صحابہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کس نیت سے آیا ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک وسوسے آ گئے کہ یہ کیا تھا۔ اس سے صرف 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس واقعہ سے صرف 3 دن پہلے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں اسلام انقلاب کیسے پڑتا ہے۔ ہم تو صدیوں سے پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتے ہیں لیکن پھر نہیں بدلتے، وہ 3 دن میں کتنے بدل گئے تھے۔ ایک دشمن، ایک کفر پہ رہنے والا جب اسلام پہ آتا تو انقلاب آتا ہے، زندگی بدلتی ہے۔ تو کیا ہوا، حضرت حمزہ کہنے لگے صحابہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، جاتے کہہ دیا، جرأت ہے۔ اور ایک جملہ حفیظ نے لکھا، خوبصورت کہا صحابہ کھول دو دروازہ، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے۔ اگر ادب سے اندر آیا تو عزت کرے گا، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ میرے دوستوں غور کیجئے، وہ کہہ رہے ہیں جو 3 دن پہلے مسلمان ہیں، خلق محمد کا پرچار کر رہے ہیں کہ نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اور اگر نیت نہیں اچھی، یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی بد ارادے سے آیا ہے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا۔ دعویٰ کیا اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اور کیسے کروں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا، میں تلوار بھی نہیں لوں گا، تلوار بھی اسی کی ہوگی، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ جب یہ جوش اور ولولہ صحابہ میں پیدا ہوا، کتنے تھے، 30-32 تھے سارے، کچھ تو باہر تھے، 39 تو سارے ہی مسلمان تھے، مرد و عورت۔ اس دن 39 مرد و عورت اسلام میں آئے تھے، چھوٹی سی تعداد ہے، اور حمزہ، حضرت حمزہ کا جوش اور ولولہ دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، صحابہ کی گھبراہٹ بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت حمزہ کا جوش بھی دے رہے ہیں۔ مسکرا پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو، جاؤ دروازہ کھول دو، آنے دو، اسے اندر بلاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو، اندر بلا لاؤ، اور یاد رکھو فیصلہ تو قدرت کا ہو چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے لیے دروازہ کھولا گیا، دربار رسالت کی طرف اندر گئے، قریب آئے تو سجدے میں گر پڑے، سر زمین پہ رکھ دیا، گر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر جو لی ہوئی تھی کھینچی، فرمایا اے فاروق، گھر سے کس ارادے سے چلا تھا اور یہاں کس ارادے سے آیا؟ بتا دیا تیرے ارادوں کی، تو گھر سے چلا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو میری نظر میں تھا، میں نے تجھے مانگا تھا رب سے، تو گھر سے چلا تھا، کہاں کہاں ہو کے آیا، یہ بتاؤ، گھر سے کیسے چلے تھے، یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے حضور سر جھکانے آیا، اسلام قبول کرنے آیا۔ یہ جملہ کہا تو پوری فضا میں نعرہ تکبیر کا اعلان آباد ہو گیا، صحابہ نعرے لگانے لگ گئے، اتنا خوش ہوئے
اتنے خوش ہوئے کہ ایک بہادر اسلام میں آ گیا ہے۔ بیٹھے، کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، برکتوں کی دعائیں دی۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ ایک درخواست ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا مجھے خبر ہے آپ اندر ہی نماز پڑھتے ہیں، گھر کے میں اندر ہی، یہی چند صحابہ جماعت کروا لیتے ہیں گھر کے اندر ہی، آج میری خواہش ہے کہ کعبے کے اندر جا کے نماز، آج میری خواہش ہے کہ چلیں کعبہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی انتظار میں، فرمایا چلو۔ سارے صحابہ کے ساتھ وہ گروہ، چھوٹا سا گروہ کعبہ کے اندر آ گیا۔ وہاں وہ بیٹھے تھے مکے والے جو انتظار میں تھے کہ کیا خبر آتی ہے، وہ تو قتل کی خبر لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر پہنچے، کہا یاد رکھنا میں اسلام لے آیا، سن لو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اپنے اعمال سے توبہ کر لی ہے۔ پھر پڑے، ایک دم جوش میں آ کے حضرت عمر پہ حملہ کر دیا، مگر کیا حملہ کرنا تھا، وہ پہلے ہی بہادر تھے، اب تو دین بھی اندر تھا، دین تو قوتیں دے دیا کرتا ہے، طاقتیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ جماعت ہوئی میرے دوستو، سوچئے علامہ اقبال کی روح اس واقعہ پہ تڑپی، تڑپ کے علامہ نے کہا، ایک عجیب سا بات علامہ کی طرف سے آئی، کہنے لگا کہ سوچو ایک عورت کمزور ذات نے جرأت سے دین کا نام لیا، قرآن پڑھا اور حضرت فاروق اعظم جیسے بہادر کی تقدیر بدل گئی۔ تو کہتا ہے مسلمان عورت تو بھی سوچ، نمی دانی کے سوزے قرأتے تو، ارے تو نہیں جانتی کہ جب تو سوز سے محبت سے قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرتی تھی، دیگر گوں کرد تقدیر عمر تھا، حضرت عمر جیسے بہادروں کی تقدیر بدل جایا کرتی۔ آج کیوں نہیں بدلتی کہ تو نے قرآن چھوڑ دیا ہے، آج قرآن سے محبت چھوڑ دی ہے، اتنی محبت دکھائی۔ میرے دوستو فاطمہ نام ہے حضرت عمر فاروق کی بہن کا، سعید شوہر کا نام ہے، اور وہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور زید حضرت عمر فاروق کے بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی کا بیٹا تھا، بتیجا تھا، بیٹی دی ہوئی تھی اسے، یہ ایک رشتہ تھا آپس میں۔ اور سعید وہ ہیں، حضرت زید وہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے ریاض میں، یعنی ایک ہی صحابیہ جو ریاض تک آیا تھا، حضرت زید حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی۔ یہ کیفیت تھی، خاندان ہی بدل گیا، خاندانی عزت و عظمت کا خاندان بن گیا۔ میرے دوستو دربار میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، پھر تو زندگی بھر کے ساتھی ہو گئے، پھر تو ساتھی ہو گئے، قدم قدم پہ ساتھ، ایک لمحے لمحے کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے انہیں جرأت دی تھی کہ سوال کر لیتے تھے، صحابہ کرام سوال کرنے سے گھبراتے رہتے تھے، حضرت فاروق اعظم جرأت رکھتے تھے کہ سوال کر لیتے تھے، کئی سوال کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلا کے کہا فاروق ایک سوال ہے میرا تم سے پوچھنا ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ کہنے لگے جی حضور کیا؟ فرمایا اے فاروق مجھ سے محبت کتنی کرتے ہو؟ خود سوال کیا کہ مجھ سے پیار کتنا کرتے ہو؟ حضور کہتے ہیں میں جوش میں آ گیا، میں حیرت زدہ ہو گیا کہ مجھ سے سوال کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ دنیا میں ہر چیز اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز جو میری ہے، خواہ ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، جائیداد ہے، سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ پیار آپ سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غور سے، فرمایا ہے میرے فاروق محبت پوری تو نہیں ہوئی۔ یہ جملہ کہا کہ محبت پوری نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ بات کیا ہے، میں سمجھ گیا کہ میں نے کہا تھا اپنی جان کے بعد۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں۔ فوراً کہہ دیا کہ میری جان بھی آپ پر قربان ہے، آپ پیارے ہیں۔ آگے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان پورا ہوا ہے۔ کیا کیفیت تھی، کس طرح امتحان لیتے رہے، کس طرح چلاتے رہے۔ میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی عظمتوں کا باعث ہے۔ اسلام 10 سال حکومت کی، 10 سال حکومت کی۔ یورپ کے بڑے بڑے رائٹر جنہوں نے تاریخ اسلام پہ لکھا وہ کہتے ہیں ہٹی نے کھل کے لکھا اپنی تاریخ ہسٹری آف دی عرب میں، خود عیسائی ہے، امریکن ہے، خود لکھا اس نے کہ اگر 10 سال حضرت فاروق اعظم اور زندہ رہ جاتے تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہ ہو۔ یہ فٹی کا کہنا کہ کوئی نہ ہوتا۔ اتنی تیزی سے پھیلا اسلام، کہاں عرب، کہاں فارس، کہاں فلسطین، کہاں تک لشکر چلے گئے، ہندوستان تک آ گئے۔ ہندوستان کا گوادر تک تو مسلمان حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں پہنچ گئے۔ اتنا پھیلا اسلام، پھیلتا ہی چلا گیا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے جرأت بھی بڑی تھی، دلیری بھی بڑی تھی، استحکام حکومت کی طاقت بھی بڑی تھی، مگر عجز و نیاز نہیں چھوٹا۔ عاجزی رہی، وہی گھر میں وہی کپڑا پہن کے کھڑے تھے۔ ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے فاروق اعظم ایک سوال کرنا ہے آپ سے، خلیفہ وقت ہیں، طاقت ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہا یہ جو قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کا کپڑا کہاں سے لیا؟ میرے دوستو آج 10 مرموں کے گھر ہوں تو لوگ سوال نہیں کرتے، ایک قمیص پہ سوال ہو گیا۔ اور فاروق اعظم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، خطبہ خود دے رہے، مسجد نبوی میں سوال ہو گیا کہ یہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا میں جواب نہیں دیتا، میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں سب سے زیادہ حدیثیں انہی کی ہیں، راوی حدیث میں بڑے معتبر راوی، کہتے ہیں وہ دیں گے۔ کیوں سوال ہوا تھا؟ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کپڑا جو آیا تھا یہ غنیمت کا مال تھا اور آپ نے تقسیم کیا تھا سب کو، اور جتنا جتنا دیا تھا آپ کا قد لمبا ہے، آپ لمبے قد کے ہیں، آپ پر پورا نہیں آ سکتا تھا، تو یہ کیسے پورا آ گیا؟ سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنے حصے سے زیادہ لے لیا ہے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، فرمایا گھبراؤ نہیں، انہیں اتنا ہی ملا تھا جتنا سب کو ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا، میں نے اپنے ابا جان کو دے دیا تھا، کیونکہ ان کے قد کے برابر نہیں آ رہا تھا، کپڑا تھوڑا تھا، تو انہوں نے مجھے عطا کر، میں نے ان کو دے دیا تھا کہ آپ پہن لیں۔ میرے دوستو یہ تھے، طاقت ہونے کے باوجود تقریر کر رہے تھے، عورتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ ایک بوڑھی مائی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے میرے فاروق یہ جو بات کہی ہے یہ میرے رسول نے نہیں کہی تھی، یہ بات رسول اللہ کے بات کے موافق نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا تو مسجد کے منبر پہ رونے لگ گئے۔ فرمایا اے فاروق تمہیں فخر ہونا چاہیے ایسی قوم کی امارت کرتے ہوئے جن کی عورتیں، بوڑھی اور ضعیف عورتیں بھی اتنی جرأت رکھتی ہیں کہ اسلام کے نام پہ قربان ہونے کو پرواہ نہیں کرتی۔ یہ جرأت دی تھی
یہ جرت تھی ایک عورت کی. حضرت علی سے ایک فتویٰ آیا, آپ فتویٰ کرنے لگے. حضرت علی نے کہا یار اے امیر المومنین یوں نہیں, یوں بہتر ہے. سوچنے لگ گئے, سوچا تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, اسی طرح فتویٰ دے دیا, فیصلہ ان کے مطابق کر دیا, اور ایک جملہ کہا لولا علی لہلک عمر, لوگوں علی نہ ہوتے تو میں تو غلط ہو گیا تھا. یہ تھی محبت کی دنیا, یہ تھا اقتدار کے باوجود. فلسطین فتح ہوا, بیت المقدس فتح ہونے لگا, مسلمان چلے گئے, کافی دن محاصرہ رہا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہونا ہے. آخر ان کا لاٹ پادری سامنے آیا, کہنے لگا ہم نے اپنی کتابوں میں لکھ پڑھا ہے کہ فلسطین یہ بیت المقدس وہ قوم فتح کرے گی جس کا امیر ایسا ہوگا. تم اپنا امیر بلا لو, ہم دیکھ لیتے ہیں, اگر تو وہی ہے تو ہم لڑائی نہیں کرتے, ہم جنگ ہی نہیں کرتے. امیر نے خط لکھا مدینہ منورہ, حضور یہ شرط آ گئی ہے. فرمایا میں خود آتا ہوں. ایک اونٹنی لی اور ایک غلام ساتھ لیا, ایک ملازم ساتھ لیا اور ایک لیا. کہنے لگے سفر لمبا ہے, مشکل ہے, کبھی کبھی تم چڑھو گے ایک حصہ میں چڑھوں گا, باری باری چڑھ کے اونٹ پہ جائیں گے کہ اونٹ دونوں کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا, سفر لمبا ہے. کبھی خود لگام پکڑ لیتے تھے اونٹ کی نکیل, اور کبھی غلام پکڑ لیتا تھا, اور غلام کبھی اوپر ہوتا تھا, یہ کبھی نیچے ہوتا تھا. مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا سفر ایک اونٹ پہ کیا. کوئی فوج ساتھ نہیں ہے, کوئی پہرے دار نہیں, اکیلے دو جا رہے ہیں. جب مسجد بیت المقدس کے سامنے پہنچے, چلے گئے, تو باری غلام کی آ گئی. غلام نے کہا حضور سامنے دشمن کا لشکر ہے, آپ امیر ہیں, آپ سوار ہو جائیں, میں پکڑ لیتا ہوں نگاہ. فرمایا نہیں, یہ انصاف کے خلاف ہے, یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. خود نکیل پکڑ لی اور غلام اوپر تھا. دور سے پادری نے آواز, تو انہوں نے کہا ہمارا امیر آ گیا ہے. اس نے کہا یہ تو امیر نہیں لگتا. کون امیر ہے؟ سپاہ سالار کہنے کا غلط دیکھ رہے ہیں, وہ جو نکیل پکڑے ہیں وہ امیر ہے. وہ جو نکیل پکڑے ہے وہ امیر ہے, یہ تو غلام بیٹھا ہے. میرے دوستو کیا دنیا کو بتایا تھا, کیا درس دیا تھا. طاقت بھی ہے, ہر چیز بھی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, رات آدھی ہو گئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. مدینہ منورہ تھا, میں نے دروازہ کھولا, نہیں دروازہ دستک ہوئی, میں نماز پڑھ رہا تھا, میری گھر کی لونڈی تھی, وہ دروازے پہ گئی, پوچھنے لگی کون ہے. رات کے وقت کہا امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں, عبد الرحمن بن عوف سے ملنا ہے. کہنے لگی آپ کھڑے رہیں, میں دروازہ کھول دیتی ہوں, جب تک میں اندر نہ چلی جاؤں آپ اندر نہ آئیں, میں پردہ دار عورت ہوں. چلی گئی, اندر جا کے آواز دوں گی پھر اندر داخل ہوں. امیر المومنین باہر کھڑے, ایک اپنے رعایا کے ایک فرد کے باہر کھڑے. اونڈی چلی گئی, آپ اندر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھ رہے تھے. کہا تجوز ایھا الرجل, میرے دوست ذرا مختصر کرو نماز. کہنے لگے کیا ہو گیا ہے, اتنی رات کیوں آئے؟ وہاں ایک قافلہ گزر رہا ہے مدینہ منورہ سے, پیدل قافلہ ہے, تجارت کا قافلہ جا رہا ہے. ڈیرے لگا دیے مدینہ کے باہر انہوں نے, رات ہو گئی ہے. میں شک میں آ گیا کہ کوئی چور, کوئی لوٹنے والا ان کا سامان نہ لوٹ لے. آؤ میرے ساتھ چلو, رات ان کے خیموں کی پہرہ داری کریں گے. یہ ہے امیر المومنین کہ پہرہ داری کریں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں گیا, ساری رات پہرہ دیتے رہے ہم.
کہ اس قافلے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ تھی زندگی کا حصہ۔ ایک دفعہ اور ہوا، آئے گلیوں میں گھوم رہے تھے مدینہ کی گلیوں سے۔ میرے دوستو آج تو حکمرانوں کو گلیوں کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ گلیوں میں گھوم رہے تھے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو بچے کے رونے کی اندر سے آواز آئی۔ آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایک مائی آئی باہر، کہتی کیا بات ہے؟ کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اسے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی بھوکا ہے۔ تو کہا روٹی کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگی ہے نہیں ہے۔ کھانا ہے نہیں، کہاں سے دوں؟ پریشان ہو گئے۔ ساتھ لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، بیت المال میں آئے، آٹے کی بوری کندھے پہ اٹھائی، گھی کا کنستر ہاتھ میں پکڑا، چل پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دوڑے کہ امیر المومنین ایک چیز مجھے دے دیجئے، بوجھ زیادہ ہے۔ فرمایا میں تجھے نہیں دوں گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے روز تم میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، یہ بوجھ میرا ہے، مجھے اٹھانا۔ کر گئے خود۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے الفاظ ہیں کہ نیچے سر کر کے داڑھی سے دھوئے کے نکلنے کے نشان نظر آ رہے تھے کہ آگ جلا رہے تھے۔ خود پکا کے کھلایا، بچوں کو خوش کیا، آرام سے سو گئے تو آ گئے۔ میرے دوستو، جس قوم کے امیر یوں یہ ہو وہ قومیں آرام سے سوتی ہیں، وہ زندگی یوں گزارا کرتی ہے۔ طاقت کے باوجود کوئی کمزور خلیفہ نہیں تھے، ان کی تو ہیبت سے مسجد نبوی کے باہر چلے گئے۔ ایران کا سفیر آیا، شاہ جرد کا سفیر آیا ملنے کے لیے، کیونکہ حکومت وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ آیا، پوچھنے کا محل کہاں ہے تمہارے امیر کا؟ لوگوں نے کہا محل تو کوئی نہیں، یہ کچے مکان میں رہتے ہیں، محل تو کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر ملنا ہے، کوئی پہرہ دار؟ کہا نہیں، کوئی پہرہ دار نہیں۔ گھر جا کے پوچھا کہ ملنا ہے؟ کہا وہ تو باہر چلے گئے ہیں اونٹ لے کر چرانے کے لیے، مسجد نبوی کے باہر اونٹ چرانے چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ بیت المال کے اونٹ تھے، تقسیم نہیں ہوئے تھے، کہنے کے بھوکے نہ رہ جائیں۔ وہ پیچھے گیا، صحرا میں گیا تو حضرت فاروق اعظم ریت پر لیٹے ہوئے تھے، اور وہ ڈنڈا جس سے اونٹ ہانکتے تھے وہ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور پسینہ آ رہا تھا، نیچے ریت پر آ رہا تھا۔ سفیر ایران کھڑا ہو گیا سامنے، کہنے لگا اے فاروق تو کیسا حکمران، تیری حکمرانی کیسی ہے؟ عدلتا فنمتا، جملہ کہا تو عدل کرتا ہے اس لیے ریت پر بھی آرام کی نیند سو جاتا ہے، عدل کرتا ہے نیند آرام کی نیند سوتا ہے، اور ہمارے حکمران عدل نہیں کرتے تو وہ پہروں کے اندر بھی آرام کی نیند نہیں سو سکتے۔ یہ جملہ ایران کا سفیر کہہ کے گیا مسجد نبوی کے مدینہ منورہ میں۔ میرے دوستو کیا کیا نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے دنیا کو حکمرانی کا فن سکھایا ہے۔ یہ بات آج بھی کہتے ہیں۔ گاندھی جس زمانے میں کانگریس کا صدر تھا تو کانگریس کی ہائی پاور کمیٹی کی میٹنگ میں اس نے تقریر کی، جو ہندو چھاپتے بھی ہیں بار بار، کہنے لگا اے کانگریس کے لوگوں، اگر حکومت کرنی ہے تو مانو یا نہ مانو لیکن سیکھو مسلمانوں کے امیر عمر فاروق سے کہ کیسے بستے تھے، کس طرح حکمران تھا، گھر میں لوگ ڈرا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو یقین ہوتا تھا کہ انہیں خبر ہو گئی تو انصاف ملے گا۔ اور بات کہتے ہیں، روایت دی ہے طبری نے کہ ایک کوئی بدگماش شخص تھا، شراب کہیں سے لایا، پینے کے لیے چھپتا پھر رہا تھا،
گلی سے گزر رہا تھا، چادر اوڑی ہوئی تھی، نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق سامنے سے آ گئے، سامنے سے آ گئے، نظر پڑی تو کانپنے لگا، دہشت اتنی تھی، کانپنے لگا، کانپتے کانپتے شراب کی بوتل گر گئی، بوتل گر گئی۔ فرمایا مدینہ منورہ میں یہ کرنے آیا تھا۔ میرے دوستو یہ ہیبت ہوتی تھی، ہیبت تھی کہ بڑے بڑے تخت والے ڈرتے تھے، مقوقس ہو یا کسریٰ ہو سب گھبراتے تھے، لیکن قوم کو عدل دیا، انصاف دیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ ایک پوری ملت اسلامیہ میں سے ایک فرد کو شکایت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کا انصاف مجھ تک نہیں پہنچا، رضی اللہ عنہ۔ میرے یہ تھے امام ہمارے، یہ تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے کہا شداء علی الکفار، فرمایا یہ وہ ہیں جو کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو یہی اسوہ دیا تھا ہم نے، لیکن کیا کریں، اتنے بڑے بزرگ، اتنی بڑی ہماری تاریخ، ہم کس مقام پہ آ گئے ہیں کہ آج ترس رہے ہیں فاروق اعظم کی عدالت و انصاف کو۔ آج لوگ ترس گئے ہیں، پورا ملت اسلامیہ پریشان ہے، لیکن وہ تو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتے تھے۔ کسی کے گھر میں پریشانی ہو تو پریشانی ان کی ہوتی تھی۔ تقریر کرتے ہوئے مسجد نبوی میں کہا لوگوں کوئی ہے جسے میرا انصاف نہیں پہنچا ہے؟ لوگوں نے کہا جی پہنچ گیا ہے۔ فرمایا میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دریائے فرات کے عراق کے علاقے میں بھی اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو میری پرشش اللہ تعالیٰ کرے گا کہ تو حکمران تھا، جانور کیوں مر گیا؟ فرمایا انسان تو انسان، میں اتنی سطوت اور اتنا عدل و انصاف، عدل و انصاف۔ میرے دوستو آخری بات کہوں، بیٹے پہ الزام لگ گیا، چھوٹا بیٹا تھا، کہ اس نے شراب پی لی ہے، کسی مجلس میں بیٹھ گیا، خرابی ہو گئی، پتہ چلا، پکڑ لیا، قاضی کے پاس بھیجا، خود فیصلہ نہیں کیا۔ قاضی نے کہا اس کا جرم ثابت ہے اور بچہ مان گیا ہے کہ میں نے کیا ہے، جوانی چڑھ رہا تھا ابھی بچہ۔ فرمایا سزا کیا ہے؟ کہا 80 کوڑے سزا ہے پینے کی۔ فرمایا اسے سزا میں خود دوں گا۔ پکڑ لیا، درہ مارا تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہیں یہ نہ خیال آ جائے کہ بیٹا ہے باپ نرمی سے مار رہا ہے، آؤ جلاد کو بلاؤ مارو۔ آ کے مارا۔ میرے دوستو تاریخ گواہ ہے کہ بیٹا اسی زخم سے دنیا سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ لیکن فاروق اعظم جلاد کہنے لگا حضور اتنے مارے ہیں اس کی جان نہیں رہی، جان ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا شریعت کا حکم 80 ہے تو 80 پورے کرو۔ یہ تھا انصاف جو دنیا کو بتایا تھا کہ میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، عدل و انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے رسول اللہ نے مانگ کے لیا تھا، اس لیے میں اس مانگے ہوئے دعائے رسول کی قدر سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو دعا کرو کہ مسلمانوں کو ایسے حکمران مل جائیں، ایسے حکمران مسلمانوں کو مل جائیں، کیونکہ یاد رکھ لیجئے کہ ایک عادل حکمران ہی قوم کی نجات کا باعث بنا کرتا ہے، بہت بڑی طاقت ہوا کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم زندگی میں یہی کرتے رہے اور آخر شہید ہو گئے۔ میرے دوستو جماعت کرانے آئے تھے، ایک منافق تھا جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے تھا،
اس نے آگے بڑھ کے چھرا مارا، پیٹ میں لگا، زخمی ہو گئے، گر گئے، زخمی ہو کے گر گئے۔ فرمایا میں گر تو گیا ہوں لیکن جماعت میں کھڑا ہو گیا تھا، اس لیے کسی خارجہ سے کہا کہ جماعت کراؤ اور مسلمانوں کی نماز میں تاخیر نہ کرنے دو۔ جماعت ہوئی، 3 دن زخمی رہے اور یکم محرم کو دنیا سے چلے گئے، دنیا سے انتقال کر گئے۔ اور کیا ہوا؟ خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ کا روضہ مل جائے۔ خواہش یہ ہوتی تھی، مقبروں کی خواہش نہیں ہوتی تھی، قرب رسول کی خواہش ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا اپنے بیٹے کو، زخمی پڑے ہیں، کہ پوچھو ام المومنین سے اجازت دیتی ہے، کیونکہ یہ کمرہ ان کا ہے، یہ ان کی ملکیت ہے۔ دیکھیے انصاف یہ تھا کہ کمرہ ان کا ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی وہاں دفن ہیں۔ پوچھا، حضرت صدیقہ رو پڑی، فرمایا میں اپنی جان سے عمر کو ترجیح دیتی ہوں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کیونکہ 3 ہی قبریں بن سکتی تھی، یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، دفن کرو یہاں۔ اجازت دے دی، بیٹے نے آ کے بتایا کہ ام المومنین اجازت دے دی ہے، بڑے خوش ہوئے۔ تھوڑا دیر گزرید پھر بلایا، کہا بیٹا نہیں، میں اس وقت خلیفۃ المسلمین ہوں، امیر المومنین ہوں، شاید انہوں نے لحاظ کر دیا ہو کہ امیر ہے، جب انتقال کر جاؤں تو پھر پوچھنا کہیں میری طاقت کی وجہ سے وہ نہ مان گئی ہو۔ پھر دوبارہ گئے پوچھنے کے لیے، جب انتقال ہو گیا حضرت ام المومنین نے کہا میں تو اجازت دے چکی ہوں، میرے دوستو رسول اللہ کے ساتھ جڑ کے زندگی گزاری ہے، ساتھ رہے ہیں۔ رسول اللہ فرمایا قیامت کو جب قبریں پھٹیں گی تو ہم نکل کے آئیں گے، سارے لوگ قبروں سے آئیں گے، تو میں اپنی قبر سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ میری قبر ہوگی، سب سے پہلے حشر کے میدان میں میں آؤں گا۔ وَبِيَمِينِي ابو بکر وَبِيَسَارِي عمر، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ لے کے قبر سے نکل کے آئیں گے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے عزت و احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے تو حضرت فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا فاروق اعظم اے عمر ایک بڑی اچھی خبر ہے تیرے لیے۔ لوگ سوچنے لگے کیا خبر دینی ہے معراج سے؟ کہا میں جنت دیکھنے گیا تھا، میں معراج کی رات جنت بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ اے عمر تیرا گھر بھی دیکھا ہے، تیرا گھر جنت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کو شوق ہوا کہ گھر میرا جنت میں پہلے ہی بن گیا۔ فرمایا تیار ہے گھر تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کیسا تھا؟ محبت سے پوچھ لیا۔ فرمایا فاروق میں نے باہر سے دیکھا ہے، اندر نہیں گیا۔ کہا حضور اندر جا کے دیکھ کے آتے، کیسا تھا؟ فرمایا تیری غیرت کا خیال آ گیا، تو بڑا غیرت والا ہے کہ تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر کیوں چلا جاؤں۔ میرے دوستو یہ تھے، دنیا میں آئے، جنتیں ان کے قدموں میں تھی، جنت ساتھ لے کے آئے تھے، گئے بھی تو جنت میں اور آج بھی تو جنت میں ہیں۔ روضہ رسول سے بہتر جنت کون سی ہے؟ آج بھی تو جنت میں ہے، جو جاتا ہے وہاں رسول اللہ کو سلام کرتا ہے تو ساتھ ہی وہ بیٹھے۔ اللہ توفیق دے کہ جائیں، سلام کرے انہیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حاضری یہ دربار ہو جائے، قسمت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك